الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا اور ساتھ ساتھ شکر گزاری کرنے کی دعوت دی تھی. اخیر میں یہ بات آئی تھی کیا وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے اور وہ لوگ جو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جواب یہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں. جب برابر نہیں ہے تو خالق کی ہی عبادت کی جائے گی، مخلوق بندگی کے لائق نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے بے انتہا نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے. ان میں نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ کسی ایک نعمت کی شکر گزاری کرنا چاہے یا کسی ایک نعمت کی منفعتوں اور فائدوں کو شمار اور گننا چاہے تو کسی انسان کے بس کے باہر کی بات ہے. کیونکہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمہ وقت جاری و ساری ہیں. جیسے ہماری آنکھوں کے پلک کا جھپکنا، آنکھیں بند ہونا، آنکھیں کھلنا، صبح سے لے کے شام تک کتنے بار یہ پلک کا جھپکنا اور بند ہوتا ہے ہم شمار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہمارے دلوں کا الٹ پلٹ ہونا، دل میں حرکت کا پیدا ہونا، کتنی بار یہ حرکت ہوتی ہے کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر نبض کا، سانس کا چلنا، کتنا بار انسان کا نبض اوپر نیچا ہوتا رہتا ہے وہ انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا. ہم کتنے بار سانس لیتے ہیں اور کتنے بار سانس چھوڑتے ہیں ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا تم اللہ کی کسی ایک نعمت کو گننا چاہو، مراد کسی ایک نعمت کے فائدے اور اس کے ثمرات و برکات کو شمار کرنا چاہو تو تم ایسا نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے یا نعمت ہدایت ہے. کیونکہ دنیا میں انسان بہت ساری نعمتوں سے فیضیابی حاصل کرتا ہے، یہ سب کے سب یہیں رہ جائے گی، دھری کے دھری رہ جائے گی. اب اگر کوئی انسان اسلام اور ہدایت کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے اور اس کے مطابق صحیح عقیدہ رکھتا ہے اور صحیح اعمال بجا لاتا ہے تو پھر ایسے انسان کو کل مرنے کے بعد قیامت کے دن سرخروئی کی دولت نصیب ہوگی اور پھر ایسے انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور بے شمار آسائش کے، آرام و سکون کے انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کا خاص اہتمام کریں، اس کا خاص دھیان رکھیں اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری اخروی زندگی بھی سنور جائے اور بن جائے. اس کے بعد فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. جس چیز کو تم چھپاتے ہو اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو اللہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے. ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، ظاہری بول ہو یا باطنی عقیدہ ہو،
ظاہری حرکات و سکنات ہو یا باطنی ہمارے کارنامے ہوں، دکھ دکھا کر کوئی کام کیا جاتا ہو یا چھپ چھپا کر کسی عمل کو لایا جاتا عمل کیا جاتا ہو، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ کا کوئی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی کسی نعمت کا شکریہ ادا کیا، اگر زبان سے شکریہ ادا کیا، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور دل و دماغ سے شکریہ ادا کیا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ زبان سے اللہ اللہ تو بہت کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر اللہ کے علاوہ غیر اللہ بھی شامل ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس مناسبت سے کہا کہ اگر کسی نعمت کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، کسی نعمت کا شکریہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، کسی نعمت سے متعلق عقیدے کا اظہار کرو یا چھپاؤ، یا کوئی بھی تمہارا عمل ظاہر ہو یا باطن ہو، عقیدہ ہو وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اپنے اس علم کے مطابق اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ رہا معاملہ جو لوگ اللہ کے بالمقابل کسی کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ لوگ کسی کو پیدا نہیں کرتے ہیں، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں۔ عقیدے کی خرابی کے نتیجے میں بگاڑ کی جب شکل پیدا ہوتی ہے تو شیطان انسان کو کسی کی عقیدت میں حد سے زیادہ تجاوز کروا دیتا ہے، اور نتیجے کے طور پر گمراہی وہاں سے آتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے چند بزرگوں کا حال، قرآن مجید نے اسے کہا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 نام ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہی ہمارا سب کچھ ہے، یہ ہمارے معبودان ہیں، اس لیے تمہارے کہنے سے اسے چھوڑیں گے نہیں۔ بلکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اے لوگوں کبھی مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یعوث کو، یغوث کو، یعود کو، اور اس طرح سے نصر کو، جو ان کے معبودان ہیں، ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ہے کون؟ اس آیت کی تشریح اور تفسیر کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کانو اسماء رجال صالحین من قوم نوح، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ انسان تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اوحش شیطان الی اولیاءہم ان انسبوا لہا نسبا، تو شیطان نے ان کے ماننے والے حلقے میں معتقدین اور متوسلین اور تعلق داروں سے کہا اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں دنیا سے چلی گئی، تم ان کا نام کے طور پر، یادگار کے طور پر کچھ قائم نہیں کرو گے؟ ایسا کرو کہ ان کی قبر کے سامنے ایک یادگار قائم کر دو تاکہ یہ پتہ چلے ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک مدت گزر گئی، پھر اس کے بعد شیطان نے ان کے وارثین کے دل میں یہ بات ڈالی بھائی جن جن کے نگاہ میں ان بزرگوں کی شخصیتیں ہیں وہ تو جان نہیں فلاں انداز کے بزرگ تھے، لیکن ہمارے بعد تو بزرگ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کا مجسمہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس کے کہنے کے نتیجے میں ان بزرگوں کا مجسمہ تیار کیا گیا اور باضابطہ قبر کے پاس اسے رکھ دیا گیا۔ ابھی بھی اس کی پوجا پاٹ نہیں ہوئی۔ پھر یہ دوسرا دور ختم ہو گیا، اور جب تیسرا دور آیا تو شیطان نے کہا یہی تمہارے بابا ہیں اور یہی تمہارے سب کچھ ہے، انہی کے سامنے جبین نیاز جھکاؤ اور انہی کی بندگی کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ اس طرح سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں کی عقیدت میں حد سے زیادہ تجاوز یعنی غلو کرنے کے نتیجے میں قبر پرستی ہوتی ہے، اور پھر قبر پرستی کے نتیجے میں بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تردید بھی کی اور تمام انبیاء مرسلین نے تردید کی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اخیر وقت میں جاکنی کے عالم میں ہے، مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، آپ نے اس میں فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى
اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا۔ اس طریقے سے گویا بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو لوگ اللہ کے بالمقابل کسی کو پکارتے ہیں ان کا حال یہ ہے وہ خود مخلوق ہے، پیدا شدہ ہے، وہ کسی چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ جب پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کیے، قرآن نے بڑے زبردست عقیدے کی وکالت کی ہے اور کہا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردے ہیں غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ کب یہاں سے اٹھائے جائیں گے۔ عقیدہ کی درستگی کا کتنا خاص خیال قرآن مقدس نے رکھا ہے۔ کہا جو لوگ ولیوں سے متعلق، بزرگوں سے متعلق اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ زندہ ہو یا مردہ، اوپر ہو یا اندر، ہر شکل میں وہ ہماری مراد کو سنتے ہیں اور ہماری ضرورت کو پوری کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا سنو، جو لوگ جن کو تم نے پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا، خانہ کعبہ کے ارد گرد میں 360 بت رکھے گئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ انہی اچھے لوگوں کے کارناموں کی بنیاد پر بطور یادگار کے ان کا مجسمہ بنا کر ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے اور خاندان کی بزرگ ہستی کو مجسمہ بنا کر خانہ کعبہ کے ارد گرد میں لٹکا دیا، لگا دیا، گاڑ دیا، نصب کر دیا۔ اس طرح ان کی تعداد 313 ہو گئی۔ لات کے بارے میں مشہور ہے، لات یلوتوں کا معنی ہوتا ہے گھولنا، یہ ستو گھول گھول کر حاجیوں کو پلایا کرتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا اتنی اہم شخصیت ہے، حاجیوں اور عمرہ کرنے والے مہمانوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے باضابطہ ستو گھولنے اور پلانے کا انتظام کرنے والے افراد ہیں۔ آج کے دور میں مختلف قسم کے مشروبات لوگ بانٹتے ہیں، کہ ایسے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، ایسا کہو کہ ان کا مجسمہ لگاؤ اور کعبہ کے دروازے کے سامنے لگا دو، اور پھر اس کے بعد آخر میں پھر پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، انہی نے سب کچھ کیا ہے۔ تو قرآن کا سنو، جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے بالمقابل کسی کو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، وہم لا یخلقون، وہ خود پیدا شدہ ہیں۔ اب اگر وہ موت سے دوچار ہو گئے، انسان ہے ان کو مرنا ہی ہے، اللہ نے کسی مخلوق کے لیے دوام نہیں بخشا ہے، ہمیشہ رہنا کسی کے لیے مقدر نہیں بنایا ہے، سب کو ختم ہونا ہے۔ اب اگر یہ لوگ انتقال کر گئے، انہیں قبروں سے آپ نے دوچار کر دیا، ان کے بارے میں اگر عقیدہ رکھتے ہو کہ وہاں جا کے بھی زندہ ہے، جب وہاں جا کے زندہ ہے تو دفن کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو قرآن نے تردید کرتے ہوئے کہا امواتن، وہ مردہ ہے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ اس لوگ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد وہ زندہ ہو جاتے اندر میں، یاد رکھیے گا، اگر زندہ ہو جاتے اپنے زندہ باپ کو دفن کر کے کوئی دکھا دے، اپنے دادا پر دادا وہ زندہ ہے دفن کر دے، جب وہاں بھی زندہ ہے تو دفن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کی موت ہوئی ہے، عالم برزخ کے اعتبار سے ان کی حیات برزخی حیات ہے، وہ دنیاوی حیات نہیں ہے، وہ برزخی حیات ہے۔ جب اچھے لوگ ہیں تو اللہ کی جانب سے انہیں نوازا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہے، وہاں سے ہوائیں آنا شروع ہوتی ہے، آرام و سکون کی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ اور اگر برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا حال ایسا ہے کہ انہیں جہنم کی کھڑکی ان کے لیے کھولی جاتی ہے اور عذاب اور تکلیف کا سلسلہ وہاں شروع ہو جاتا ہے۔ تو برزخی اعتبار سے وہ زندہ ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے مردہ ہے۔ پھر فرمایا، اور عقیدے کو مؤکد کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے قرآن مقدس نے ایک دوسرا جملہ بطور خاص نقل کیا ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے بھی نہیں ہے، ان کو عطا پتہ نہیں ہے یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اندازہ لگائیے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے
کہ قبر میں ہے، تم زندہ مانو کہ مردہ مانو تمہارا عقیدہ ہے، لیکن ان کا خود اپنا حال یہ ہے، یہ کب اٹھائے جائیں گے ان کو پتہ نہیں ہے۔ جب ان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے تو ہماری کیفیات کا پتہ کیسے لگا لیں گے؟ ہماری مرادوں کیسے پہنچ جائیں گے؟ ہماری پریشانی کا خاتمہ کیسے کر دیں گے؟ یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا میں سناؤں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک مرید ایک بزرگ کی خدمت کرنے کے لیے پہنچا، ان کا ہاتھ پیر سر وغیرہ دبا رہے تھے، اور پیر صاحب نے کہا اچھا تم سناؤ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ انہوں نے کہنا شروع کیا، چونکہ یہ خدمت کر رہے تھے ان کو نیند آ گئی۔ اس کے بعد بیدار ہوئے، جا مجھے نیند آ گئی تھی، تم کیا سنا؟ دوبارہ سناؤ۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ بولا کیا ہوا؟ ہم جا رہے ہیں۔ بھائی جو ہمارے پاس آپ کا جسم موجود ہے اور آپ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، صرف آپ پر نیند کا غلبہ ہوا ہے، ہماری بات اب سن نہیں پا رہے ہیں، ہم کو جھانسا دھوکہ میں رکھے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، تمہارے سارے حالات کا جائزہ ہم لیتے رہیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ نو بابا ہم تمہارے پاس ایسا نہیں کر سکتے، چلتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے، آپ کسی انسان کے پاس بیٹھ جائیے، وہ سویا ہوا ہے، دو آدمی آپ گفتگو کیجئے، ان کے خلاف پلان تیار کیجئے، ان کو مارنے کی تجویز کیجئے، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے؟ جب ان کا جسم یہاں موجود ہے، ابھی وہ مرے بھی نہیں ہیں، ان کی سانس اور نبض چل رہی ہے، وہ سانس لے بھی رہے ہیں، وہ خراٹے بھی لے رہے ہیں، زندگی کچھ آثار نظر آتے ہیں، دو بغیر سوئے ہوئے جاگے ہوئے دو انسان کی گفتگو کو جسم وہاں موجود ہے تب نہیں سن پا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد اگر 70 من مٹی کے اندر چلے جائے وہ ہماری مراد کیسے سن لیں گے اور ہماری مدد کو کیسے آ جائیں گے؟ قرآن مجید نے اس عقیدے کو بطور خاص بیان کیا اور کہا سنو، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، قرآن مجید میں کچھ بزرگوں کا تذکرہ کیا اور کچھ نبی کا تذکرہ کیا۔ اصحاب کہف، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ چند نوجوان تھے جنہوں نے دین کی دعوت دی، ان کی بڑی مخالفت ہوئی، ان کو غار کے اندر چھپ جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یہ اندر جا کے سو گئے۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ اس میں 309 سال، کتنے؟ 309 سال تک سوئے رہے۔ جب ان کو بیدار کیا گیا، کھانے کی نوبت آئی، پیسہ لیا جاؤ بازار سے کچھ سامان لے کے آؤ، خاص خیال کرنا پڑھ لی سورۃ کہف میں کہ صحیح کھانا، پاکیزہ کھانا لے کے آنا۔ اب آپس میں سوال کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کتنے دن تک سو رہے تھے؟ کیا کہا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ 309 سال تک سونے والے بزرگوں کو، جن کی بزرگی کی شہادت قرآن مجید نے سورہ کہف میں دی ہے، ان بزرگوں کا حال یہ کہ اپنے 300 سال سونے کی مدت کا علم نہیں ہے، تو جن کو ہم نے بزرگ بنا لیا وہ سب کیسے جان جائیں گے؟ بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں ہے، بزرگ بزرگ ہے۔ جو انسان بزرگوں سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن بزرگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ انہی کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے جن عقیدہ و نظریہ کی بنیاد پر، جن عبادت و ریاضت کی بنیاد پر وہ اللہ کے ولی قرار پائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی عبادتوں اور انہی عقیدوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عزیر، جس کو کچھ لوگوں نے نبی بھی کہا، کچھ لوگوں نے اللہ کا ولی کہا، اور کچھ لوگوں نے تورات کا سب سے بڑا عالم کہا ہے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا، بستی ویران ہے، سورہ بقرہ میں ایک بستی ویران ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے مار دیا۔ کتنے؟ 100 سال کے لیے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو جگایا، پوچھا کم لبثت، کتنے دن سوئے رہے؟ کیا کہیں گے؟ لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ ایک نبی ہے جن کو 100 سال کے لیے سلایا گیا، جب ان کو جگایا جا رہا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کتنے دن تک سوئے رہے، تو سونے کی مدت ان کا پتہ نہیں ہے، تو مرنے کے بعد کی کیفیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس مناسبت سے قرآن نے بزرگوں سے متعلق تعظیم و تکریم کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن غلو کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا،
مختار کل کا عقیدہ رکھنا اور عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا کہ وہ جو چاہیں جب چاہیں جس طرح چاہیں ہماری کیفیات کا مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہیں اور ہماری ضروریات کی تکمیل و تسکین کے لیے وہ تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ قرآن نے اس کی زبردست تردید کی اور کہا اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آئے گی کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ جب ان بزرگوں کو جن کی بزرگی کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، ان بزرگوں کا حال یہ ہے کہ خود اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں کیا پتہ رکھیں گے۔ اس مناسبت کے بعد اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد، سنو تم سبوں کا معبود تو صرف ایک معبود ہے، ایک معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کا دل انکاری ہے، انکار کرنے والا ہے، وہ مستکبرون، وہ تکبر کرنے والے۔ اگر کوئی انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ انسان در حقیقت انکار کرنے والا دل لگتا ہے، ماننے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اور جو انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، در حقیقت وہ انسان متکبر، تکبر کرنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ موت سے دو چار ہوگا، ختم، ساری عقل نکل جائے گی، پھر بھی انسان اتراتا کرتا ہے اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے غیر اللہ کی پوجا پاٹ پہ راضی بھی رہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اس سے منہ چراتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اتراتا کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا قلوبہم منکرہ، جو انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کا اعتقاد نہیں رکھتا، ان کے دل در حقیقت انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ متکبر ہے، تکبر کرنے والے، گھمنڈی اور غرور کرنے والے لوگ ہیں۔ سنیے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جنہیں یہ چھپاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو جنہیں یہ ظاہر کرتے ہیں۔ گویا انسان یا کائنات کی ہر ظاہر و باطن، چھپی ہوئی پوشیدہ چیزیں یا ظاہر چیزیں، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ کون انسان کیسا عقیدہ نظریہ رکھا ہے اللہ کو معلوم ہے، زبان سے کس چیز کا اظہار کر رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، حرکات و سکنات سے کس قسم کا ثبوت فراہم کر رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، مجمع عام میں کس طرح رہتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، سناٹے میں کس طرح رہتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، دن کے اجالے میں کیا کام کرتا ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور رات کی تاریکی میں انسان کیا کرتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا یقیناً اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جسے یہ چھپاتے ہیں اور جسے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سنو ان اللہ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اترانا، تکبر کرنا، فخر کرنا تو یہ اللہ کی شان ہے۔ فخر وہی کر سکتا ہے جو ہر قسم کے عیب سے اور نقص سے پاک ہوگا، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب محتاج ہیں۔ انسان اپنی محتاجی کا خیال کرے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیدائش پہ غور کرے۔ ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں اچھلتا ہوا پانی مادہ منویہ کی شکل میں جو خارج ہوتا ہے، اگر کسی کے بدن کپڑے پہ لگ جائے اس وقت تک وہ انسان سکون راحت محسوس نہیں کرتا، بلکہ گھناتا اور گھن محسوس کرتا ہے جب تک اس کے دھوکہ الگ نہ کر دے۔ اس پانی سے پیدا ہونے والے انسان لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ علاوہ ازیں جب انسان روزانہ صبح شام کی ایام کو گزارنے کے بعد جب انہیں ضرورت پڑتی ہے اور ٹوائلٹ جانے کی نوبت آتی ہے، ایک خاص جگہ پر خاص انداز میں بیٹھتا ہے، وہاں اسے پتہ چلتا ہے کتنا مجبور محض ہے۔ اگر پیشاب کا قطرہ رک جائے لاکھوں روپیہ صرف کر کے ڈاکٹری سہولیات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ سلسل بول کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ رکتا ہی نہیں، مستقل ٹپ 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 نکلتا رہتا ہے اور پیشاب کے لیے تھیلی لٹکا گھومتا ہے، تو اندازہ اس کو ہوتا ہے کہ ہم کتنا مجبور محض ہے۔ اگر کسی انسان کا ٹوائلٹ رک جائے، اجابت نہ ہو سکے، باتھ روم اس کا رکا ہوا ہے، تب بھی پریشان ہے، اور اگر باضابطہ استطلاع کے بدن ہو جائے، اسہال اور پیچیز ہو جائے، مستقل اس کے پیٹ جاری ہو جائے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنا بے اختیار انسان، اندازہ لگا لے آپ۔
ایسا بے اختیار انسان فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو قرآن نے کہا سنو انہ لا یحب المستکبرین، اللہ اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا، ان سرداروں سے کہا جاتا، کفار و مشرکین کے سرداروں سے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ یعنی اللہ کا تو پیغام تمہارے پاس قرآن کی شکل میں آیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو یہ سردار لوگ اپنی سرداری کو منوانے کے لیے اور اپنا عیب چھپانے کے لیے لوگوں سے کہتے قالوا اساطیر الاولین، وہ تو پہلوں کی قصہ کہانی ہے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ یہ محمد الرسول اللہ جو اپنے سامنے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، یہ تو تیار کردہ چیز ہے، یہ اللہ کو کلام نہیں ہے، اللہ نے کوئی پیغام بھیجا نہیں ہے، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، بڑے اچھے انداز میں گڑھ لیا اور لکھ لیا ہے، اور وہی تم کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر قرآن کے مطابق انسان کا عقیدہ بن جائے اور قرآن کے مطابق انسان عمل کرنا شروع کر دے تو ان کی ساری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ان سرداروں کی سرداری ختم ہو جائے گی، ان نیتاؤں کی نیتا گیری ختم ہو جائے گی، اور ان بڑی بڑی ہستیاں جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بنا کے پیش کر کے رکھا ہے، ان کی ساری بڑائی خاک مل جائے گی۔ اس مناسبت سے کہا قرآن مت سنو، یہ بات مت سنو، یہ لکھی لکھائی بات ہے، یہ تحریر کردہ چیز ہے، یہ قصے کہانیاں، یہ آسمان سے اتری کتاب تھوڑے ہے۔ اس طرح قرآن سے بددن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس کے بعد کیا کہا؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ، تاکہ یہ اپنا گناہوں کا گٹھر مکمل اٹھا لے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، بغیر علم کی بات کی بنیاد پر جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان گمراہ کیے ہوئے انسانوں کے بعض بوجھ کو بھی اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یذرون، سنو کیا یہ بری چیز ہے جس کے یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اگر ہم نے کسی کو گمراہ کر دیا، میرے گمراہ کرنے کے نتیجے میں کوئی گمراہ ہو گیا، تو ہم تو گمراہ ہے ہی، گمراہی اور اس کا گناہ کا بوجھ تو ہم اٹھائیں گے ہی، لیکن ہم نے کسی کو گمراہ کیا ہے تو جو میری وجہ سے گمراہی سے دوچار ہوا، ان گمراہوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہم ہی اٹھائیں گے۔ فرمایا جو سردار اس قسم کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب سے روکتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو اساطیر الاولین کہہ کر، پہلوں کی کہانی کہہ کے اس سے لوگوں کو بددن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ تو قیامت دن اٹھائیں گے ہی، ان کے گمراہ کرنے کے نتیجے میں جو لوگ گمراہ ہوں گے، ان گمراہوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ حدیث رسول بھی ہے، اگر کوئی انسان من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اگر آپ نے کسی کو اچھا راستہ دکھلایا تو جو انسان آپ کے اچھا راستہ دکھانے کے نتیجے میں اچھے راستے کو اپنائے گا، آپ کو اچھائی پہ چلنے کا ثواب، اور جو لوگ آپ کے نتیجے میں اچھائی کو اختیار کرے گا، ان تمام کی اچھائی کا ثواب ان کو پورا ملے گا، آپ کو ہی ملے گا۔ اور اگر آپ نے کسی گمراہ کر دیا ہے تو گمراہ ہونے کے نتیجے میں آپ کو گمراہی کا عذاب تو ملے گا ہی، آپ کے نتیجے میں جو لوگ گمراہ ہو گئے، ان تمام گمراہوں کے گمراہی کا بوجھ بھی آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا، اور اس بوجھ میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ تب قرآن کہتا ہے الا ساء ما یذرون، سنو کتنا برا بوجھ ہے جو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں بوجھ تو ہلکا پھلکا ہوا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اس عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر شرکیات، کفریات اور بدعت و خرافات کے پھیلانے کے نتیجے میں کوئی انسان گمراہی کے دلدل میں پڑ گیا، پھنس گیا، اس کے نتیجے میں ابد الآباد تک کے لیے جہنم میں وہ انسان جلے گا، اور قیامت کی رسوائی، ذلت و خواری سے دوچار ہوگا، جنت کی نعمتوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ سارا گناہ کا بوجھ ان کو تو اٹھانا ہی پڑے گا جو لوگ گمراہی سے دوچار ہوئے۔ اگر ہم نے گمراہ کیا ہے تو اس کے گمراہی کی سزا ہم کو ہی بھگتنا پڑے گی، جس کو قرآن نے کہا الا ساء ما یذرون، سنو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ہم نیکی کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے
گزارش ہماری یہ ہے ہمیں قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، صحیح عقیدہ و نظریہ مل رہا ہے خود بھی عمل کرنا چاہیے، اپنے گھر کے لوگوں، رشتہ داروں، قرابت داروں اور جہاں تک ہماری پہنچ ہو وہاں تک لوگوں کو صحیح چیز کی رہنمائی کرنی چاہیے، اور اگر کسی قسم کی غلطی اور برائی ہم سے ہو رہی ہو اولاً تو توبہ کرنا چاہیے، اور ایسی برائیوں سے دوسروں کو دور رہنے کی تلقین بھی کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔